اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی هو الرازق للطفل الصغیر والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال الرحمن فی القرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم رب رحمہما کما ربیانی صغیرا درود پر محمد علمان کے ساتھ ایک مرتبہ سورہ مبارک فاتح 3 مرتبہ سورہ اخلاص اپنے اپنے مرحومین کے لیے ارواح علماء و صالحین کے لیے کئی ایسے طالب علم اور مومنین تھے جو پچھلے برس اس فرش ازا کی زینت تھی جیسے سید محمد علی اور دیگر ان سب کو یاد کرتے ہوئے اس امام بارگاہ میں جتنے لوگوں نے تعاون کیا ہے ان سب کے مرحومین کے لیے بالخصوص علی نواز کھٹیان اور ان کی زوجہ اور انکل طارق سلطان اور ان کے فیملی کے تمام مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ باب الحوائج علی اصغر کا مصائب ہے بعد از مصائب ماتم ہوگا دعا نہیں ہو سکے گی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں خدا بندہ بھیکے محمد والے محمد بھیکے زیادہ معصومی بھیکے شہدائے کربلا بھیکے اسرائے شام بھیکے امام زمانہ بالخصوص بھیکے باب الحوائج علی اصغر ہم سب کے اوپر اپنا رحم و کرم نازل فرما ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں تاجیل فرما ہم سب کو مولا کے اصحاب و انصار میں شمار فرما خدا بندہ جتنے طلباء علماء زائرین مومنین حاضر ہیں ان سب کی تو حاجات کو بھی جانتا ہے ان کی دعا کو بھی جانتا ہے ان کی پریشانیوں کو بھی جانتا ہے اور اس کے حل کو بھی جانتا ہے تجھے واسطہ باب الحوائج کے ننھے گلے کا جسے تیر سے چھید لیا ان کی دعاؤں کو قبول فرما حاجات کو پورا فرما خدا بندہ بالخصوص انکل طارق سلطان اور ان کی فیملی کی جو بھی دعائیں ہیں انہیں قبول فرما ایک بچہ علی مسلم جس کے نظر کے طور پر سبیل کا آج اہتمام کیا گیا ہے اسے عمر دراز کے ساتھ صحت و سلامتی عطا فرما ان کی تمام تر دعاؤں کو قبول فرما خدا بندہ میرے ذمہ اور ان مومنین اور طلباء اور علماء کے ذمہ کئی لوگوں کی دعائیں ہیں لوگ بڑی امید سے کہتے ہیں تم نجف اور کربلا میں جب ہمارے لیے دعا کرو گے تو رد نہیں ہوگی خدا بندہ تجھے واسطہ نجف کے والی کا تجھے واسطہ غریب کربلا کا ان سب کی بھی دعاؤں کو قبول خدا بندہ امتحانات آنے والے ہیں دنیا کے کسی بھی کونے میں طلباء نے جہاں جہاں امتحانات دی ہیں مومنین کے بچوں نے ان سب کو امتحانات میں کامیابی نصیب فرما یہاں پر بھی حوزے کے جو امتحانات میں طلباء شرکت فرمائیں گے انہیں کامیابی نصیب فرما جو بے گھر ہیں انہیں گھر عطا فرما جو بے اولاد ہیں تجھے واسطہ جناب رباب کی اجڑی ہوئی گود کا انہیں اولاد نرین عطا فرما بالخصوص ہمارے بھائی برادر شیخ زوار اور شیخ عبد المالک کے لیے دعا کے لیے کہا گیا ہے بارلہ ان کی گود کو آباد فرما
بھیکے محمد والے مون، بھیکے چاردہ معصومین، بھیکے شہدائے کربلا. میرے اس میں کئی بیماروں کی دعائیں، میں کس کس کا نام لوں؟ بالخصوص شیخ مجید جو حرم کے اندر خدمت بھی انجام دیتے ہیں، بہت علیل ہیں. خداوندہ تجھے واسطہ بیمار کربلا کا، انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عنایت فرما. کئی لوگ ہیں جو زیارت امام حسین کے لیے آ رہے ہیں، راستے میں مشکلات اور پریشانیوں کا شکار ہیں. تجھے واسطہ حسین ابن علی کا، مولا کے زائرین کی مدد فرما، ان کی پریشانیوں کو دور فرما. ہمارے کافی بھائی بزرگ نجف سے، کم سے، مشہد سے تبلیغ دین کے سلسلے میں پاکستان یا دیگر مقامات پر گئے ہیں. بار الہا ان کی اس خدمت کو قبول فرما، ان کے ارادوں کو مضبوط فرما، ان کی مشکلات کو آسان فرما. ایک مرتبہ پھر تجھے فرش عزا کا واسطہ دیتے ہیں، تجھے نجف کی فضاؤں کا واسطہ دیتے ہیں، تجھے واسطہ دیتے ہیں علی کی بیٹی کی غربت کا. امام کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو امام کے اصحاب و انصار میں شمار فرما. امام کے قدموں میں شہادت کی موت نصیب فرما. تمام تر دعاؤں کی قبولیت کے لیے پرخلوص صلوات. آپ کو سائیں ثابت صاحب نے کہا کہ آگے تشریف لیں، تو اب میں بھی آپ سے مؤدبانہ گزارش کر رہا ہوں، آگے تشریف لیں ورنہ میں نام لینا شروع کر دوں گا. درود پڑھتے ہوئے آگے تشریف لیں. پر محمد آل محمد الانکار الصلوات. آگے آجائیں، درود پڑھتے ہوئے تشریف لیں. مولا آپ کو سلامت رکھے، ورنہ مجھے سب کے نام آتے صرف دو کے نہیں آتے. آپ لوگ کو آگے تشریف لیں. جزاک اللہ. مولا سلامت رکھے. بلا فصل کے ماننے والے آگے آنا کوئی گناہ کا کام نہیں، ثواب ہے. پر محمد آل محمد الانکار الصلوات. مولا آپ کو سلامت رکھے. یہ فرش عزا، یہ زداری، یہ گریہ، یہ بکا، یہی سبب ہے کہ ہمارا وجود باقی. یقین جانیے. آپ معجزہ کسے کہتے ہیں؟ معجزے کی کئی تعریفیں علم کلام کے طلبہ تشریف فرمائیں، جس میں سے ایک قسم یہ بھی ہے کہ کوئی چیز جس کے ختم ہونے کے تمام اسباب ہوں، توجہ کیجیے گا، میں دلیل کے بغیر بات نہیں کروں گا، انشاءاللہ تعالیٰ لطف آئے گا، اس کے باوجود باقی رہ جائے وہ معجزہ. وہ آپ کو سلامت رکھے. میں مثال دے دوں نا تاکہ بات واضح ہو جائے. جناب ابراہیم کے ظاہری وجود کے ختم ہونے کے نمرود نے تمام اہتمام کیے تھے. اللہ کو سلامت. اس کے باوجود بھی فقط ابراہیم بچانے کی شخص آئے بلکہ نمرود کو ذلیل کیا. اس کو معجزہ کہتے ہیں. لوگوں نے تمہیں ختم کرنے کے لیے اپنے ڈالر، درہم، دینار، عزتیں لگا دی، اس کے باوجود تم عزت کے لائق ہو. یہی تو دعا ہے اس ماں کی جس نے بیٹے کی لاش پہ کی تھی کہ وہ باقی رہیں گے جو حسین کو روئے. خالی باقی نہیں ہو، عزت کے ساتھ باقی. تمہیں کہیں ذلیل نہیں کیا جا رہا، جہاں نام دیا جا رہا ہے تمہارا عزت سے لیا جا رہا ہے. وہ اور ہیں جن کی مسجدوں سے بھی شرابیں پکڑی جاتی، وہ اور ہیں جو کعبے کی کمائی سے شرابیں پیتے ہیں. تمہارے لیے تو دنیا کہتی ہے اپنے بچوں کے دودھ کو بھی سائن کو پڑھاتے. یہی تو فرق ہے تم میں اور ان میں. ان کے اوپر تو یہ کہا جاتا ہے کعبے کی کمائی ذی الحج میں لیتے ہیں، اگلے مہینے میں عیاشی کے لیے امریکہ جاتے ہیں. تمہارے لیے تو یہ کہتے ہیں امریکہ چھوڑ کر یہاں پر آ کر موقع پر خدمت کرتا ہے. یہی تو چہرہ ہے، یہی تو عزت ہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ. تمہیں عزت دی ہے خدا نے. کیوں دی ہے عزت؟ اس لیے عزت دی ہے تم نے ان کا دامن تھاما ہے جن سے عزت وابستہ. تم مجھ کے دامن کو تھاما، تمہارے چہرے کو اٹھا کے دیکھیں. تو عزیزو، یہ عزاداری، یہ فرش عزا، یہ مجلس و ماتم، یہ سبب ہے ہمارے بقا کے وجود کا. خدا کی قسم ورنہ کچھ بھی نہیں. عراقی مومنین کا جملہ ایک بہت عرفاء اور علماء سے کئی دفعہ سنا گیا کہ آل محمد کے علاوہ ہمارے پاس ہے کیا؟ یہ ٹوٹی پھوٹی نماز جو کبھی وقت پہ پڑھتے ہیں کبھی نہیں پڑھتے. نماز کی بڑی فضیلت ہے. میں اپنی نماز کی بات کروں.
نماز اگر علی کی طرح پڑھو، نماز اگر حسن کی طرح پڑھو تو پھر وہ نماز ہو جائے گی جس کی فضیلت ہے۔ مجھ جیسا گناہ گار اس کی نماز اس کے دین کی بقا کا سبب نہیں بن سکتی۔ میرا روزہ میرے دین کی بقا کا سبب نہیں بن سکتا۔ میں اپنی بات کہتا ہوں، شاید آپ عرفہ ہے، میرا حج میرے دین کا سبب نہیں بن سکتا۔ خدا کی قسم اگر کوئی چیز میرے وجود کو اور میرے دین کو بچا سکتی ہے وہ ہے محبت حسین، وہ ہے زیارت حسین، وہ ہے عزاداری حسین، وہ ہے حسین کی شعار میں خدمت کرنا۔ وہ یہ چیز ہے کہ جب کوئی حسین کا سوار آئے میں اس کے لیے اٹھ جاؤں، اس کے ہاتھوں کو چوموں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، چھٹے امام کا صحابی کہتا ہے میں امام کے ساتھ 4 سال تک رہا، بڑے بڑے امیر آتے تھے، بڑے بڑے شریف آتے تھے، امام غلاموں کو کہتے جاؤ اس کو دروازے تک خداحافظ کر کے آ جاؤ۔ لیکن جب حسین کا سوار آتا تھا امام اٹھتے تھے، اس کو گلے لگاتے تھے، اس کی پیشانی کا بوسہ دیتے تھے اور کہتے تھے اے ہمارے مددگار تم پر سلام۔ ایسا نہیں محترم، آج کا دن ماہ مبارک، ماہ محرم الحرام، اس عزا اور بکا کے مہینے کا پہلا جمعہ گزر گیا۔ آپ کو معلوم ہے نا جمعے کا دن کیا ہے؟ امام کے ظہور کا متوقع تھے۔ یہ جمعہ بھی گزر گیا۔ اس دن کو عالمی سطح پر یوم علی اصغر منایا گیا، اس مجاہد کا دن جس کو علی اصغر کہتے ہیں۔ آپ کی خاموشی ختم ہو جائے گی، 2 منٹ کا کام لطف آئے گا۔ میں نے حیات طلبہ سندھ میں کافی دفعہ موقع ملا بزرگوں کی نوازش کہ شہزادے علی اصغر کی شہادت پڑھی۔ اس دفعہ 3 سال بعد پھر حکم کیا گیا کہ آپ شہزادے کی شہادت پڑھیں، لیکن اتفاق سے آج یوم علی اصغر بھی ہے۔ فقط بات آج مصائب تک نہیں، دل کر رہا ہے، کوشش کر کے آیا ہوں کہ شہزادے کی چند فضائل مکمل تو نہیں بیان کر سکتا، جس کی زندگی کے ایک دن کو عاشور کہتے ہوں اس کے 6 مہینے کیا ہوں گے، جس کی زندگی کا ایک دن وہ عاشور جس میں ہزاروں کتابیں لکھی، جس کو سمجھنے سے انسان قاصر ہے، اس کے باقی 5 مہینے اور 29 دن کیا ہوں گے۔ علی اصغر کسی بھی شخصیت کا جب ہم دیکھتے ہیں، اس کے بارے میں تحقیق کرتے ہیں، اس کے بارے میں پڑھتے ہیں، بیان کرتے ہیں، تو یہ دیکھتے ہیں کہ اس کا نسب کیا ہے۔ ایسے ہی ہے شرفہ، ایسے ہی اس کا کیا دیکھتے ہیں؟ نسب دیکھتے ہیں۔ ہاں لیکن یہ الگ بات ہے، کچھ لوگ نسب چھپاتے ہوئے نظر آتے ہیں، وہ الگ بات ہے، لیکن جس کا نسب عالی ہو وہ ہر جگہ پر بتاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ علی اصغر کا نسب کیا ہے؟ نسب دونوں طرف سے ہوتا ہے، ددیال سے بھی، ننیال سے۔ خالی ددیال کا نسب نہیں ہوتا، ددیال سے ہوتا ہے، ننیال سے ہوتا ہے۔ تو علی اصغر کے ددیال کے نسب کے بیان کرنے کی میرے اندر جرت نہیں ہے کہ میں علی اصغر کے ددیال کے نسب کو بیان کروں، جس کا باپ حسین ابن علی ہو، جس کا دادا علی ابن ابی طالب ہو، جس کی دادی کو فاطمہ کہتے ہوں، جس کے پردادا کو ابو طالب کہتے ہیں۔ اب آتے ہیں علی اصغر کے ننیال کی طرف۔ علی اصغر کی والدہ کون؟ جناب ربا بنت امر القیس، جو عربی زبان کی بہت بڑے شاعر اور ادیب گزرے۔ آپ حضرات تشریف فرمائیں، جواہر البلاغہ اور دیگر کتابوں میں شاہد ہے، مثال کے طور پر ان کے شعر کو لیا۔ آپ پھر ہمارے علاقے میں جیسے شاہ لطیف ہیں، ان کے سندھی کے اندر اگر آپ کبھی بھی پڑھیں گے تو شاہد مثال کے طور پر یہ سندھی صحیح ہے یا نہیں، اس کو شاہ لطیف یا ستل سرمس دیگر کے شعر پر آپ
کرتے ہیں. اگر آپ اردو میں آ جائیں تو علامہ اقبال، میر انیس، مرزا کبیر، ایسا ہی ہے. اگر آپ پنجابی میں آ جائیں تو بلے شاہ اور دیگر شعرا گزرے. ہر زبان کے اندر شعرا ہیں، ان کو اس شاعر کے شعر کو آپ نہیں پڑھیں گے بلکہ دیگر چیزوں کو اس شعر پر پڑھا جائے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے سندھی میں کہ شاہ لطیف نے سر کیداروں میں یہ لفظ غلط کہا ہے، نہیں. لیکن اگر آج کوئی لفظ کہے گا اس کو سر کیداروں پر پڑھا جائے. مولا کو سلامت رکھے. تو امر القیس کا مقام عرب کے فساد و بلاغت کے زمانے میں یہ تھا کہ امر القیس کے شعر کو پرکھا نہ جاتا تھا بلکہ دوسروں کے شعروں کو امر القیس کی شاعری پر آپ کہیں گے یہ تو نانا. اب جب میں ایک بہت جسارت کر رہا ہوں معذرت کے ساتھ، قرآن بھی گواہ ہے، 2 بیویوں کا قرآن نے بھی ذکر کیا ایسے ہی، اور ہمارے دیگر معصومین میں امام تقی علیہ السلام کی مثال بھی ہے. درود پر محمد علیہ محمد کی ذات پر اس ملک توجہ کیجئے. امام محمد باقر فرماتے ہیں بخیل ترین شخص وہ ہے جو درود پڑھنے میں بھی کنجوسی کرتا ہے. آیت والے تو چیخ ہی رہے ہیں، درود میں تو کنجوسی نہ کریں. درود پڑھیں محمد علیہ محمد کی ذات پر. توجہ فرمائے گا، بات اپنے موضوع پہ لے گی. اب جناب رباب کے لیے فقط زوجہ ہونا کافی نہیں، بالکل درست تھا، کیونکہ ہمارے پاس مثالیں موجود ہیں. اور بعض لوگ غلط کہتے کہ نہیں جو زوجہ اچھی نہیں ہوتی ان کو اولاد نہیں ہوتی، ایسا بھی نہیں، وہ صاحب اولاد ہو سکتے. اس کی مثالیں بھی تاریخ میں موجود ہے، وقت نہیں کہ میں بیان کروں. قرآن نے واضح مثالیں دی. 2 عبد صالح کی 2 ازواج کی مثالیں دی جو صالح نہیں تھی. توجہ کیجئے گا، جو صالح نہیں تھی اس لیے وہ اور ہیں جو خالی ازواج ہونے کے قصیدے پڑھتے ہیں. ہم کہتے نہیں ازواج بھی ہوں اور ایسی ہوں جن کی شوہر تعریف کرتا ہوا نظر آئے، جن کو تنبیہ کرتا ہوا نظر نہ آئے، ادھر بھی نہ جانا ادھر بھی نہ جانا، جو منع کرنے کے بعد چلی جائے، سواری پہ جائے گا بہتر ہے. لیکن زوجہ صالح وہ ہے جس کی شوہر تعریف کرے. اگر تعریف کرے یہ الگ چیز ہے. کوئی زوجہ ایسی ہو جس کے لیے حسین جیسا شوہر جو کہتا ہوا نظر آئے، جس گھر میں رباب ہو، سکینہ نہیں، مجھے وہ گھر پسند. وہ حسین جو مہر نبوت کا سوال، وہ حسین یہ کہتے ہوئے نظر آئے. اور آپ کو معلوم ہے کہ جناب رباب کو علی اصغر شادی کے کتنے عرصے بعد ہوئے؟ بڑی مشکل بات عرض کر دی میں نے. سرکار سید الشہداء کی عمر مبارک سن 61 ہجری میں کیا تھی آپ جانتے ہیں؟ اور سرکار سید الشہداء کا عقد مبارک. جناب رباب سے تاریخ کے بارے میں اختلاف ہے، جو سب سے آخری تاریخ ہے مستقبل، سب سے آخری تاریخ جو ہے سن 16 ہجری. لطف آئے گا میں یہ بات یہاں پر عرض نہ کروں تو کہاں کروں. سن 16 ہجری. اور واقع کربلا کب ہوا؟ ولادت علی اصغر کب ہے؟ 60 ہجری. کتنے عرصے بعد؟ کتنے عرصے بعد سے؟ یہ سن 44 سال بعد. جتنا بیٹا جو اولاد نہیں ہے، جو خدا ان کو اولاد میں عطا فرمائے، شہزادی علی اصغر کے صدقے میں جتنی دیر سے اولاد جو ہوتی ہے اتنی زیادہ عزیز ہوتی ہے. جناب ابراہیم کو جناب اسماعیل عزیز کیوں تھے؟ اس لیے کہ بوڑھا پہ ہوتے تھے. جناب زکریا کو جناب یحییٰ عزیز کیوں تھے؟ توجہ کی جگہ میں بات کو بڑا لطف آئے گا. جناب زکریا کو جناب یحییٰ عزیز کیوں تھے؟ کیونکہ آخری عمر میں ہوئے تھے. اب حسین کو علی اصغر اسی لیے تو عزیز تھا. اس کی دلیل یہ ہے کہ سجاد جیسے بیٹے کے ہوتے ہوئے اگر حسین کو دنیا سے پکارا جا رہا ہے تو وہ علی اصغر کے ساتھ.
پانچویں امام زیارت پڑھیں گے تو بھی سلام کریں گے تو علی اصغر کا نام آئے گا. السلام علیکم یا ابا عبداللہ. چھٹے امام پڑھیں گے تو بھی علی اصغر کا نام آئے گا. یہ امتیاز ہے علی اصغر کا. وہ حسین جس کے گھر میں سید الساجدین جیسا بیٹا ہے, جس کے گھر میں ہم شکل پیغمبر علی اکبر جیسا بیٹا ہے, اس کے باوجود اگر اسے سلام بھی کیا جائے گا اکثر و بیشتر جو بنیاد استعمال ہوگی وہ علی اصغر کی, علی اصغر کے نام سے سلام. پہلا امتیاز. دوسرا امتیاز, اگر وہ باتیں آپ تک پہنچا رہا ہوں کوشش کرتے جنہیں آپ نے بہت کم سنا ہوگا, یہ تو نہیں کہ آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا, علماء آپ نے یقیناً پڑھا ہوگا, لیکن ممبر سے اگر کم سنا ہے تو دعا ضرور کیجیے گا. دوسرا امتیاز جو علی اصغر کا ہے کسی کا ہے, لوگ میں مومن علماء عابدین صالحین کس چیز کی تمنا کرتے ہیں؟ کھا کے بولے کس چیز کی؟ کھا کے شفا. ہر شخص کہتا ہے کہ کھا کے شفا مل جائے. کھا کے شفا کیوں فضیلت ہے؟ کیا امتیاز ہے کھا کے شفا؟ کیونکہ مدفون حسین ابن علی. مولا آپ کو سلامت رکھے, خدا کی قسم بڑا عظیم جملہ عرض کرنے لگا ہوں. کھا کے شفا کی فضیلت اس لیے ہے کہ اس میں مدفون ہے حسین ابن علی. میں پھر کہہ رہا ہوں, کھا کے شفا کی اس لیے فضیلت ہے کہ اس میں حسین مدفون بھی ہے, اس پر حسین کا خون بھی ہے. جس خاک میں حسین مدفون ہو اس کی یہ فضیلت ہے, اس اصغر کی کیا فضیلت ہوگی جو حسین کے سینے پر مری. یہ صرف علی اصغر کا ہے. اور کربلا میں بڑی عظیم عظیم سواریاں تھی. ایسا ہی ہے, کوئی ایک گھوڑا نہیں تھا, مرتجز بھی تھا, ذوالجناح بھی تھا, دلدل بھی تھا, رسول کی بعض روایتوں کے مطابق اونٹنی تک بھی تھی. یہ سواریاں تھی. جس کا جتنا بڑا مقام تھا وہ اتنی عظیم سواری پر سوار ہو کر گیا. ایسا ہی ہے, جس سواری پر علی اکبر گئے اس سواری پر جناب جون نہیں گئے. جس سواری پر حضرت عباس گئے اس سواری پر جناب حبیب نہیں گئے. مجھے عظمت امیر المومنین کی قسم ہے, جس سواری پر علی اصغر گیا نا, جس سواری پر علی اصغر گیا اس سواری کی تو کوئی مثال نہیں تھی. وہ سواری کون سی تھی؟ وہ سواری وہ تھی جس کی سواری رسول. جس کی سواری رسول تھی. وہ جملہ یاد ہے آپ کو, ایک شخص نے جب رسول کو دیکھا تھا کہ علی کے بیٹوں کی سواری بنی ہوئی تو کیا کہا تھا, اے حسین, اے حسن, تمہاری سواری کتنی حسین ہے. تو رسول نے اس کو ڈانٹ کے کہا تھا, یہ نہ دیکھو سواری, یہ دیکھو سوار بھی کتنے حسین ہے. اب جب میں یہ جملہ کہہ رہا ہوں کہ علی اصغر سواری کتنی حسین ہے, بعید نہیں حسین کہ یہ بھی دیکھو سوار کتنا حسین ہے. یہ امتیاز علی اصغر, یہ علی اصغر کے فضائل ہے. اور اگلا امتیاز, کربلا کا سب سے چھوٹا مجاہد علی اصغر ہے. یہ جملہ آپ نے سنا بھی ہے, پڑھا بھی, لیکن جو اگلی میں بات کر رہا ہوں توجہ سے سماعت فرمائیے گا. دین کو رضیت کی سند کب ملی؟ مہمان خان آ چکے ہیں, عربی کی عبارتیں آیتیں سب چھوڑا ہوں, صرف اپنا نتیجہ حوالے کر رہا ہوں. دین میں سارے واقعات ہوئے, آپ کو معلوم ہے خندق کوئی خیبر میں دہرانا نہیں چاہ رہا. دین کو رضیت کی سند کہاں ملی؟ مسجد میں ملی, مسجد میں ملی, خانہ کعبہ میں ملی, حج میں ملی, جنگ میں ملی, کہاں ملی؟ جی میدان میں ملی. رات کے وقت ملی تھی, دن کے وقت ملی تھی, دوپہر میں ملی تھی, سڑی ہوئی دھوپ تھی. لہذا مولا توجہ کیجیے گا, دین کو رضیت کی سند تب ملی تھی جب ایک میدان تھا, نبی کے ہاتھوں پر علی بلند ہوا تھا, دوپہر تھی, علی بلند ہوا تھا, غدیر کے میدان میں خدا نے سند دی, میں دین سے راضی ہو گیا. وہ غدیر کا میدان تھا, یہ کربلا کا میدان تھا. حسین جو کہ نائب رسول ہے, ان کے ہاتھوں
اصغر بلند ہوا، صدائی حسین پلٹا اس سے خدا راضی۔ یہ علی اصغر کا امتیاز، اور علی اصغر کا امتیاز کیا ہے؟ جنگ ہوتی رہتی، جنگیں ہوتی رہتی، مجاہد لڑتے رہتے ہیں، لیکن جو کربلا میں علی اصغر علی تھا، فقط نام کا نہیں، جیسے علی قدیر میں بلند ہوا رضیت کی سند ہوئی، ویسے حسین نے جب علی اصغر کو بلند کیا، ویسے ہی حسین کے لیے صدائی اب راضی ہو گیا خدا پلٹا۔ اور اسی طریقے سے جب علی میدان میں جاتا تھا لوگ روتے تھے بھاگتے تھے، ویسے اصغر گیا، اتنے لوگ عباس کو دیکھ کے نہ روتے تھے جتنا اصغر کو دیکھ کے۔ اور سمجھ دن پر منہ ڈالنا یہ علی اصغر کی ایک اور امتیاز کیا؟ باب الحوائج۔ ایسا ہی کئی لوگ آتے ہیں اولاد کے لیے، آپ کسی بھی عالم کے پاس چلے جائیں تک کی بہجت کی، جیسے عارف تک کی دعائیں موجود ہیں، کیونکہ استاد علی کا تبا تبائی تک کی دعائیں موجود ہیں کہ اگر کسی کو اولاد نہیں ہوتی نا توسل کرے علی اصغر سے، باب الحوائج۔ کیوں نہ ہو، کوئی عام بچہ تھوڑی ہے، اس حسین کا بیٹا ہے جہاں سے فرشتے بھی فیض لینے آتے ہیں۔ باب الحوائج علی اصغر۔ مجھے بہت کچھ پڑھنا تھا، وقت گزر گیا۔ عزادارو، یہ علی اصغر باب الحوائج بھی ہیں، سب سے چھوٹے مجاہد بھی ہیں، ان کی ماں کا تعارف بھی آپ نے سن لیا، لیکن اتنا تو سنیے اس کا درد کتنا ہے شہادت کا۔ اپنے بھی دعائیں مانگتے آئیے گا۔ میں چاہتا نبی مجھے کہا گیا کہ آپ کے 15 منٹ میں 5 منٹ اور فضائل پڑھ سکتا تھا، لیکن میں چاہ رہا ہوں پرسہ ہو جائے۔ مجھے کئی لوگوں نے کہا فضائل نہ پڑھیں، فون تک کیے گئے، اگر آپ صرف مسائل پڑھیں۔ کہا کیوں؟ کہ پچھلے 3 برس پہلے آپ نے شہزادے کی شہادت پڑھی تھی، دل کھول کے ماتم کیا تھا۔ میرا ارادہ ہے میں مولا کے حرم میں بیٹھ کر، مولا کے شہر میں بیٹھ کے مولا سے مدد مانگ رہا ہوں کہ میں علی اصغر کی شہادت کے چند جملے پڑھ سکوں۔ سب سے پہلے یہ سنیں یہ درد کتنا ہے، یہ علی اصغر کی شہادت کا درد کتنا ہے۔ اس کے باوجود 2 یا 4 جملے پڑھوں گا اصل شہادت کی۔ سب سے پہلی بات تو یہ سنیں کہ جب اولاد کسی کی ماری جاتی ہے نا، تو جس کی اولاد ہے وہی در کر سکتا ہے وہ کتنا تڑپ تڑپ کے دیکھتا ہے۔ رسول کے پاس میں بالکل آرام سے پڑھ رہا ہوں، 2 شخص آئے، ایک نے کہا یا رسول اللہ یہ اونٹ میرا ہے، دوسرے نے کہا یا رسول اللہ یہ اونٹ میرا ہے۔ فیصلہ ہوتے رہے، دونوں نشانیاں بتاتے رہے، تو رسول خدا نے کہا یہ جو تم نشانیاں بتا رہے ہو اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ یہ اونٹ میرا ہے، یہ تو کسی اور کے اونٹ کی نشانی دیکھ کے بندہ بتا سکتا ہے۔ ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ میں ایسی نشانی بتاؤں گا کہ میرا فریق اس کو رد نہیں کر پائے گا، تاکہ بتاؤ، تاکہ یا رسول اللہ اس اونٹ کو آپ نہر کروائیں، اس کی کھال اتروائیں، اس کا جگر جلا ہوا ہوگا۔ اگر یہ نشانی نہ ہو میں اس ایک اونٹ کے بدلے میں 100 اونٹ دوں گا، میں کھا دوں گا، میں اس ایک اونٹ کے بدلے میں 100 اونٹ دوں گا۔ اگر یہ نشانی نکلے تو یہ اونٹ میرا ہے، نہر ہو گیا، اس کے گوشت کو غریبوں میں صرف تقسیم کر دیجیے گا۔ رسول نے کہا کہ دعویٰ قبول ہے۔ اونٹ کو نہر کروایا گیا، اونٹ کے نہر ہونے کے بعد اس کی کھال کو اتارا گیا۔ مومنوں، عزاداروں، فرش عزا پر رونے والوں جب دیکھا گیا نا اس کا جگر جلا ہوا تھا۔ رسول نے کہا اے شخص تیرے پاس کون سا علم ہے جسے تجھے پتا چلا کہ اس کا جگر جلا ہوگا، تم نے اتنی بڑی دعویٰ کر دی؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس کوئی بھی علم نہیں ہے، میں کسائی ہوں، میرے تجربے سے ثابت تھا، میں نے جب کبھی کسی اونٹ کے سامنے اس کے بچے کو ذبح کیا ہے، اور آپ کو سلامت رکھے، سنیں یا رسول اللہ میں نے جب کسی اونٹ کے سامنے اس کے بچے کو ذبح کیا ہے، بعد میں اس اونٹ کو ذبح کیا ہے، اس کا جگر جلا ہوا نکلتا ہے۔ یا
رسول اللہ میں نے اس اونٹ کے سامنے اس کے بچے کو ذبح کیا تھا، یا رسول اللہ یہ بڑا کلمہ تھا، مجھے یقین تھا اس کا جگر جمع ہوگا، میں آپ سے ہاتھ باندھ کے معافی چاہتا ہوں، مجھے بتاؤ جب کسی اونٹ کے سامنے اس کا بچہ ذبح ہو اس کا جگر جم جاتا ہے، سنے اس کے جگر پہ کیا گزری جس کے ہاتھوں پر جس کے سامنے نہیں اس کے ہاتھوں پر سنے۔ اللہ نہ کرے کسی باپ کا بچہ اس کے سامنے مرے، خدا کی قسم اللہ مغفرت کرے ایک عالم دین کے بیٹے کی، وہ کہتے ہیں میرا بیٹا مسلم میرے سامنے کتنی موت بنا، میں نے دوسرے دن وزن چیک کروا میرا آدھا وزن رونے والا جب کتنی موت بچہ بنے آدھا وزن گر جاتا ہے۔ اصغر علی اکبر حسین کے سامنے قتل ہوا، اصغر حسین کے سامنے نہیں ہاتھوں پر قتل ہوا، یہ علی اصغر کا امتیاز تھا جسے میں نے فضائل میں بیان نہیں کیا، سب کربلا کی زمین پر مارے گئے اصغر حسین کے۔ یا زہرا یا زہرا، یہ تو باپ کا دل تھا نسائی مسلم، اب ماں کا دل سنیں۔ منہار کے کربلا کے واقعے کے بعد میں مدینے گیا، میں نے حج کیا، حج کرنے کے بعد میں امام سجاد کی خدمت میں آیا، جب میں امام کی خدمت میں آیا میں نے امام سے کہا مولا سلام کے بعد، مولا آج کیا بنی ہاشم کے محلے میں کوئی بچہ مر گیا ہے، کسی ماں کا کوئی بچہ مر گیا ہے کیا؟ مولا نے کہا نہیں منال ایسی خبر ہمارے پاس نہیں، تمہیں کس نے بتایا؟ کہ مولا مجھے کسی نے بتایا نہیں، جب میں آپ کے پاس آ رہا تھا نا میں نے ایک ماں کے رونے کی ایسی آواز سنی تو یا ولدا جیسے اس کا بچہ بھی پیدا ہو۔ بلال کہتا ہے میں سوال کر کے پچھتانے لگا کہ کیا ہوا، کہ امام نے ماتم کرتے ہوئے کہا بلال کسی کا بچہ آج تو نہیں مرا، 10 محرم کو حربلا کا دین روان کرے۔ یا زہرا یا زہرا ہر علی اصغر، امام صادق کی مجلس ہو رہی تھی، ذاکر نے مرثیہ پڑھا، مرثیہ کی بند ذکر نہیں ہوئی، صرف مرثیہ کا لفظ ذکر وارے بند، ذاکر نے مرثیہ پڑھا، جب ذاکر نے مرثیہ پڑھا نا ایک کنیز نے پردے کے پیچھے سے ایک بچہ اٹھایا امام صادق کی گود میں رکھا، کچھ نہیں کہا، کچھ بھی نہیں کہا، روایت کا ذمہ ڈالو، کچھ بھی نہیں کہا، یہ نہیں کہا کہ یہ بچہ ایسا، کچھ بھی نہیں کہا، صرف لا کے رکھا۔ سید عرفان بچے کا رکھنا تھا، امام پر غشی کا آنا تھا، جب غشی سے آپ آگاہ ہوا مولا سے صحابہ نے پوچھا مولا خاتون نے کیا کہا جو آپ پر غشی آ گئی؟ کہا کہ امام نے کہا مجلس کے دوران چھوٹا بچہ آ گیا، مجھے حسین کا اصغر یا زہرا اللہ آپ کے گریے کو قبول فرمائے۔ میں مسائل میں داخل ہو گیا، 10 محرم ہوئی، حسین نے کبھی عباس کی لاش اٹھائی، کبھی اکبر کی لاش اٹھائی۔ بطول کا بیٹا بڑا بہادر تھا، اتنا بڑا بہادر تھا کہ حسین نے کبھی بھی کسی سے شکایت نہیں کی کہ میں پیاسا، اتنا بڑا بہادر تھا۔ لیکن جب حسین نے لاشوں سے فارغ ہونے کے بعد ایک شور سنا بیویوں کا، آ کے پوچھتے ہیں بینا کیا کسی بیوی کی موت واقع ہو گئی ہے جو بیوی اتنا ماتم کر رہی ہے؟ بیوی زینب رو کے کہتی ہے بھائی کسی بیوی کی موت واقع نہیں ہوئی، تیرا بچہ اصغر پیاس سے تڑپ رہا ہے، کبھی کوئی بیوی گود میں لے کر خیمے میں ٹہلتی ہے، کبھی کوئی ٹہلتی ہے، اصغر خاموش نہیں ہو رہا۔ عزادارو باپ کا بچہ جب پیاسا ہوتا ہے نا باپ برداشت کر جاتا ہے، لیکن جب کسی ماں کا بچہ پیاسا ہو وہ ایک ہی جملہ کہتی ہے مجھے پانی دو، میرا بچہ پیاسا ہے، میرا بچہ پیاسا ہے، میرا بچہ پیاسا ہے۔ جب وقت گزر جاتا ہے، 1 گھنٹہ گزر جائے، صرف ماں کہتی ہے میرا بچہ پیاسا ہے، بچے کو سلانے کی کوشش کرتی ہے، جب بچہ پیاس کے مارے نہیں سوتا اسے گودی میں لے کر چلنا شروع کرتی ہے، شاید خاموش ہو جائے لیکن خاموش نہیں ہوتا، بچے کو ساتھ لٹا کر سونے کی کوشش کرتی ہے، اس کے
جیسے بچہ روتا ہے ویسے ماں روتی ہے، رونے والا جس کا تیر ترکا دس۔ اللہ آپ کے بچوں کو سلامت رکھے، جو بے اولاد خدا نے اولاد عطا فرمائے۔ رونے والوں، حسین نے کہا مجھے بچہ دو، میں حسین بچے کو پانی پلا دیا۔ دعا کیا کرو، دعا کیا کرو، کبھی بھی کوئی شریف کسی ذلیل سے کوئی سوال نہ کرے، اس کے سامنے اپنی حاجت کو نہ رکھے۔ اب حسین جیسا شریف جس کی ماں کا حق محض 5 دریا تھے، وہ ذلیلوں سے، اکبر کے کافروں سے، اصغر کے پانی مانگ رہا تھا، ایک جملہ کہہ رہا تھا، اے لوگوں، ایک لوگوں اب آپ کے ماتم کی نگرہ جمعارس کروں گا، اے لوگوں اگر تمہاری دشمنی میرے ساتھ ہے تو مجھے پانی نہ دو۔ اس بچے نے کیا کیا ہے؟ کافروں کے بچوں پہ بھی رحم کیا جاتا ہے، میں تو تمہارے نبی کی بیٹی کا بیٹا ہوں۔ جملہ سنے گا شیعہ نے حیدر کے نام، حسین نے اکبر کی لاش پر شروع کو یاد کیا یا نہیں کیا مجھے مطلب نہیں ملا، لیکن ہائے زہرا کے بیٹے نے جب پانی مانگا ایک جملہ کا شیعہ کاش تمہار شریف دیکھ لو اور میری غربت دیکھتے اصغر کے لیے پانی مانگ۔ رونے والوں، بھوکا شروع ہو گئی۔ امکان تھا کہ بغاوت ہو جائے۔ ایک جملہ کہا عمر سعد نے کیا، اقتا کلام الحسین، حسین کے کلام کو منقطع کر دو، انقطع کلام الحسین، حسین کے کلام کو منقطع کر دو۔ رونے والوں، کلام کو منقطع کرنے کے لیے اگر حرملہ اپنا ہاتھ بھی اٹھاتا تو پھر اس کا مقصد پورا ہو جاتا، لیکن اس نے تیر اٹھایا، تیر کو یاد ہی نہیں تھا، شعبہ تیر اٹھایا، اس بچے کی طرف اچھالا، تیر کا لگنا تھا۔ روایت کہتی ہے سنے بچہ باپ کے ہاتھوں پر منقلب ہو گیا۔ حسین جیسے بہادر نے بچے کو تھاما، بچے کی گردن سے لہو بہا۔ زہرا کا بیٹا اگر حسین اصغر کو نہ تھامتا جہاں تک تیر جاتا، وہاں تک اصغر جاتا۔ اللہ آپ کو کسی کمرے میں رولا سنے، تیر کا لگنا تھا، شبیر کے ہاتھوں پر لرزہ آیا، بچے کو سنے اللہ نے کرے کسی کے بچے کو کانٹا بھی چبھ جائے، باپ نہیں نکالتا، کسی ڈاکٹر کے پاس لے جاتا ہے، آئے غریب ہے سہرا، بچے کو زمین پہ لگا، تیر کا نکالا، شبیر نے اس خون کے ساتھ خزان کر دیا، بچے کی گردن سے تیر نکالا، بچے کی گردن سے تیر نکالا، سورہ آخر میں آئے، بچے کی گردن سے تیر نکالا، تیر نکالنے کے بعد حسین نے اپنے بچے کو ہوش اٹھایا، جیسے باپ سوئے ہوئے بچے کو اٹھاتے ہوئے اب چلے حسین چلے۔ اللہ آپ کی اولادوں کو سلامت رکھے۔ مختار کے سامنے ایک روایت آپ کی زحمت تمام 2 یا 4 منٹ کی زحمت ہے، دل کھول کے ماتم کیجیے گا، اگلے برس اصغر کو وہی روئے گا جو زندہ ہوگا۔ ابو خلیق نامی ایک ملعون کو پکڑ کر مختار کے سامنے آئے۔ مختار کہتے ہیں ابو خلیق میں نے سنا ہے تو بڑا سخت دل ہے، تو بڑا پتھر دل ہے، کبھی تمہیں میرے مولا حسین پر ترس آیا؟ کہتا ہے مختار مجھے حسین پہ کبھی ترس نہیں آیا، میں نے حسین کو اکبر کی لاش اٹھاتے دیکھا، میں نے حسین کو عباس کی لاش کے پاس روتے ہوئے دیکھا، مجھے حسین پہ ترس نہیں آیا۔ مختار ایک موقع ایسا تھا مجھے شبیر پر بڑا ترس آیا۔ کہا کہ جب حسین اپنے ذبح شدہ بیٹے کو لے کر چلے، سنے ابھی تک ترس نہیں آیا اسے، کہ جب لے کر چلے نا اور حسین کی نظر اصغر کی ماں ربا، اللہ کو سمجھا، اللہ کے گریہ کو قبول فرمائے۔ حسین کی نظر جب اصغر کی ماں ربا پر پڑی، کہتا ہے وہ حسین جو اکبر کی لاش لے گیا تھا، اصغر کی لاش لے نہیں گیا، ایک دم
انا للہ. کہتا ہے میں نے حسین کا صبح سے حوصلہ دیکھا تھا، میں نے سمجھا بطول کا بیٹا چلا جائے گا، لیکن کہتا ہے نہیں. پھر حسین کے قدم رکے، کہتا ہے زندگی گواہی وہ رسول اللہ، کہتا ہے بار بار تیرا مولا آگے گیا پیچھے پلٹا، آگے نہ بڑھ سکا. رونے والوں ابو خلیق کہتا ہے سنے، کہتا ہے زمین پر بیٹھے حسین نے اداروں بچہ صبح ہو چکا ہے، بہتے ہوئے لہو کے ساتھ دو ہی بچے، یا تو حسین نے اصغر اس کی ماں کو دیا، یا ایک ہاتھ میں اصغر تھاما، دوسرے نے قبر کھودی. رونے والوں قبر اصغر کھودی، حسین نے سنے تلوار سے کھودی، اصغر کو گھر میں زمین پر لٹایا، اصغر کی لش میں اقدس پر بچی ڈالی، رو رو کر کہہ رہا ہے آج میرا راضی ہوتا، آج میرا اکبر ہوتا، آج میرا حبیب ہوتا. حسین نے اصغر کے اوپر مٹی اللہ جانے کیسے ڈالی، قیامت ٹوٹی، مٹی ڈل گئی، بچہ دفن ہو گیا. ابو خلیق نے جب یہ جملہ کہا مختار تخت سے اترا، ابو خلیق کو گریبان سے پکڑا، کہتا ہے ابو خلیق مجھے امام سجاد نے بتایا ہے اصغر حسین کے سینے پر دفن ہے، اور تو کہتا ہے حسین نے اصغر کو پہلے دفنا دیا، یہ دونوں باتیں الگ ہیں. کہتا ہے دونوں باتیں درست ہے مختار، تجھے کیا پتا کربلا میں کیا سنے ماتم کرے، رباب کے بیٹے کا پرسا دے، عباس کے بھتیجے کا پرسا، حسین کے بیٹے کا پرسا، سفینہ کے بھائی کا پرسا، اگلا جملہ کہوں سارا کو ان کے پوتے کا پرسا، بتا دیا کو پوتے بڑے پیارے ہوتے، علی امیر کو ان کے کہتا ہے حسین نے تو دفنا دیا تھا شاید اس لیے تاکہ میں پامال ہوتا ہوں تو اصغر تو بچ جائے، اس بچے نے کیا گناہ کیا. کہتا ہے پھر کیا ہوا، کہتا ہے شام غریبہ ہوئی، خیمے جل گئے. یہ جملہ یاد رکھنا ماتم کے لیے کہ خیمے جل چکے، اب ماں خیمے میں نہیں کہ اسے کچھ دکھے نہیں، اب ماں خیموں کی جلی ہوئی راکھ پر، سکین خیموں کی جلی ہوئی راکھ پر، امام سجاد خیموں کی جلی ہوئی راکھ پر، سید سجاد خیموں کی جلی ہوئی راکھ پر، بی بی زینب خیموں کی جلی ہوئی راکھ پر. کہتے کیا ہوا، کیا ہوا یہ اکبر کا سر کاٹا تھا، کاٹ کر اکبر کے قاتل کو دیا کیا جائے گا، اب لوگ سب شہیدوں کے سر کاٹے گئے. ابو ایوب غلہ نامی خدا اس پر لعنت کرے کہتا ہے یہ سب بڑوں کے سر ہے، چھوٹے اصغر کا سر کہاں ہے، ہمیں حکمران کو انعام دلانا ہے. تب سے تو حسین نے دفنا دیا، عمر ساتھ تھا. شکیل شخص بھی کہتا ہے کیا کرے گا بچے کے سر کو، رہنے دے. کہتا ہے نہیں سر چاہیے. کہ جب دفن ہو گیا کیسے لوگ سر، کہ مجھے طریقہ آتا ہے کہ کیا کہ کچھ شخصوں کو گھوڑوں پر بٹھا کر ان کے ہاتھوں میں نیزے دیے، اب گھوڑا سوار سینے کے ماتم کرے ہائے علی نصیر، ہائے علی نصیر، ہائے علی نصیر. اب گھوڑا سوار گھوڑے پر بیٹھ کر نیزے بردار بنے، نیزوں کو زمین میں مار ماں بھی دیکھ رہی تھی، سکینہ بھی دیکھ رہی تھی، قیامت آ گئی، نیزہ زمین میں کھالی گیا. جب پلٹا اصغر نیزے کی پلٹا، اصغر نیزے کی ناک پلٹا، رباب نے بچے کو سلام کیا. مصیبت یہاں ختم نہیں، ایک غریب شخص نے اپنا غریب مصیبت یہاں ختم نہیں، اس نے تلوار سے اصغر کے سر کو کاٹا، غلط کیا.